बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। इमरान खान को रिहा कौन कराएगा, ये एक सवाल है, पाकिस्तान में भी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में भी और आलमी सतह पर भी। नवाज शरीफ की वापसी और सियासी चैलेंजेस, यही नहीं, इससे आगे बात यह है कि 24 नवंबर पीटीआई जो है वो एक सरप्राइज़ देगी। ये किसने कहा है, क्या होगा, ये बताता हूँ। लेकिन शेर अफजल मरवत भी फाइनल कॉल से मुतमईन नहीं, इसकी भी तफसीलात आपको बताता हूँ। फिर एक ख्वाहिश है शाह महमूद कुरैशी की, जिसका पहले भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि जनाब अडियाला जेल की यात्रा करने वाले कभी कोट लखपत जेल को भी याद करें। इस पर लोगों का तबसरा है कि शायद शाह महमूद कुरैशी ने बगावत का ऐलान कर दिया, लेकिन अभी धीमे लहजे में। इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश का है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, इमरान खान को कौन रिहा कराएगा? 46 अमरीकी कांग्रेस अरकान ने फिर ख़त लिख दिया कि मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है, परेशानी है, बहुत जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। तो जनाब जो बाइडेन साहब, सदर ममलकत, अमेरिका बहादुर के सदर, आप इमरान खान की मामले में मुदाखलत करें और पाकिस्तान को कहें उनको रिहा करें, इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही। मैंने पहले भी बताया था और अब फिर कह रहा हूँ कि इससे पहले 60 अरकान भी लिख चुके हैं, और बाकायदा एक रायशुमारी में भी ये कहा जा चुका है कि सब हिमायती हैं इमरान खान के, और ये सब लॉबिंग फर्म का कारनामा है। इमरान खान साहब की जो लॉबिंग फर्म है उसने अपनी कोशिशें की, उसका ये रिज़ल्ट निकला, और ये बिल्कुल, तो क्या वो रिहा कराने में कामयाब हो जाएंगे? मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि 60 अरकान की जो ख़त था, याददाश्त थी, वो रद्दी की टोकरी में चली गई। उस पर कोई जो बाइडेन ने बिल्कुल कान नहीं धरे, तो 46 पर भी कान नहीं धरेंगे। बरतानिया में जुल्फ़ी बुखारी ने भी यही कोशिश की। उन्होंने भी अपनी हुकूमत से कहा कि जनाब साड़ा लीडर, साड़ा बानी फंस गया, उसको छुड़ाएं। तो वहाँ वजारत ख़ारजा से जवाब आ गया, वज़ीर ख़ारजा ने जवाब दे दिया कि ये अदालती मामलात हैं, फ़िलहाल तो मिलिट्री कोर्ट में जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, लिहाजा हमें कोई मुदाखलत की ज़रूरत नहीं, और ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। यही अमेरिका भी समझता है, और हम भी यही कहते हैं कि रियासत से रियासत के ताल्लुकात होते हैं, शख्सियात के ताल्लुकात नहीं होते, लिहाजा ऐसा नहीं होगा। अब कौन रिहा कराएगा इमरान खान? फिर वही सवाल। तो ये जो कॉल, फाइनल कॉल आई है, ये भी इसीलिए आई। और अगर आप पीटीआई की पूरी तहरीक देखें, एहतजाज देखें, लॉन्ग मार्च देखें, धरने देखें, तो जब से इमरान खान साहब पकड़े गए हैं तो सिर्फ 2 ही अफराद की बातें होती हैं कि या इमरान खान को रिहा कराया जाए या मुर्शिद आज़म बुशरा बीबी को। तो बुशरा बीबी तो रिहा हो गई, लेकिन जिस डगर पे चल पड़े हैं उसमें लगता है बुशरा बीबी फिर पकड़ी जाएंगी। इसीलिए वो KPK जाके बैठी हैं कि उन्हें भी अंदेशा है कि ऐसी गिरफ्तारी हो सकी। अली अमीन गंडापुर ने इजलास बुलाया 24 नवंबर के हवाले से, तो वो ये कह रहे हैं कि उन्हें सबको अहदाफ देने, यानी बाकायदा कि कहाँ कहाँ तक क्या क्या किसने कैसे करना है। फंड्स भी वही खर्च कर रहे हैं, सरकारी ज़राए भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वक़ास अकरम साहब कह रहे हैं, जो सेक्रेटरी हैं इत्तलाआत के, उनका दावा यह है कि पीटीआई 24 नवंबर को सरप्राइज़ देगी सियासी मैदान में। लेकिन जिन्होंने कहा है ना कि जनाब कुछ तो निगाह करम इधर भी, यानी शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने कहा जनाब अडियाला जेल बड़े चक्कर लाने हो, कभी साढ़े हल भी आओ। और उन्होंने नाम लिया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पार्टी के वफादार हैं और कैद में हैं, और उसका आपने पूछा नहीं, और सब के नाम लेकर कहा, उन्होंने गिला किया। लेकिन ये बात ऐसे ही थी कि जैसे कहना किसी और को हो या कह किसी और को रहे हो और सुना किसी और को रहे हो। मकसद उन्होंने मेन, क्योंकि फ़ैसला जो है 24 नवंबर का वो बानी चेयरमैन ने किया है और अलीमा खान ने बाहर आके बताया, और उसी पर तैयारियाँ हैं, किसी ने उसकी तरदीद नहीं की, क्योंकि पार्टी में उसके अख्तलाफात भी मौजूद हैं। बल्कि पेशावर की सिटी के जो सदर है तहरीक इंसाफ, सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, और बल्कि 2-3 और इस्तीफ़ों की भी सुनाई जा रही है कि वो भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं।
اب یہ معاملہ جو ہے کہ اگر وہ بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں اور اس طرح اختلافات موجود ہیں تو یہ اختلافات تو سامنے آئیں گے. تقدیر علی صاحب ہیں سیکرٹری سٹی پشاور کے، انہوں نے استعفیٰ دیا، باقی بھی استعفے تیار ہیں، 2-3 استعفے صدر صاحب بھی ان کے استعفیٰ دینے چاہ رہے ہیں. کیوں کہ جو لاجک پیش کی جا رہی ہے، جس انداز میں یہ کال دی گئی ہے، تو ٹائم کوئی نہیں تھا، وقت بہت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، اور پھر اہداف بھی زیادہ ہیں کہ جناب لاکھوں افراد کو لے کے آئیں، بلکہ ہر حلقے سے 20-20 ہزار بندے لے کے آئیں، تو یہ تو بہت آگے جاتا ہے، لیکن اتنے آنے کی امید نہیں ہے. اب شیر افضل مروت بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب علیمہ خان یا بشریٰ بی بی کے کہنے پہ لوگ نہیں نکلیں گے، نکلیں گے تو صرف بانی چیئرمین مرشد اعظم کے کہنے پہ، عمران خان کے، باقی کوئی نہیں نکلے گا. تو اب ان کو کون بتائے کہ جناب یہ کال جو ہے علیمہ خان نے اپنی طرف سے نہیں دی، یا جو انتظامات کر رہی ہیں بشریٰ بی بی، جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یقین رکھیں ان کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں، بار بار یقین دہانی کرا رہی ہیں، وہ ایک روحانی شخصیت ہے، لیکن وہ اپنے شوہر نامدار کے لیے، اپنے شریک حیات کی رہائی کے لیے کوشش کر رہی ہیں. تو انہیں نے بھی اپنی طرف سے کوشش، انہیں کہا جو کچھ میں کہہ رہی ہوں یہ بانی چیئرمین کا پیغام ہے، ہدایات ہے، اس پر عمل درآمد کریں. تو پھر بھی شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں. تو وہ کیسے ہو گئے؟ شاید وہی چاہتے ہیں کہ کوئی ان کا ویڈیو پیغام آئے، تو کوئی پتہ نہیں، وہ بھی آ سکتا ہے کسی وقت بھی. ماشاءاللہ ان کے اتنے حالات، اتنے تعلقات، اتنے ریلیف موجود ہیں کہ عمران خان کا ویڈیو پیغام بھی آ سکتا ہے. لیکن پھر وہی کہ کیا یہ کال جو ہے جسے فائنل کہا جا رہا ہے، جس کو گنڈا پور کہہ رہے ہیں آر یا پار ہوگا، آر یا پار نعرہ تھا مریم نواز کا، لیکن آپ یہ دیکھیں وقت کا المیہ دیکھیں کہ اس کو استعمال کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب، علی امین گنڈا پور. اب کی بڑھ کے اتنی نہیں مار رہے، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پوری طاقت سے نکلیں گے اور واپس نہیں آئیں گے، کفن باندھ کے نکلیں گے اور آر یا پار کریں گے. آج انہوں نے بھی ایک اجلاس بڑھایا، اس میں مزید ہدایات بھی جاری کریں گے، کچھ اصلی سامنے والی ہوں گی، کچھ خفیہ ہوں گی پس پردہ، وہ ساری ہدایات وہ جاری کریں گے. لیکن بہرحال کیا سوال پھر وہی کا وہی ہے کہ عمران خان کو کون رہا کرائے گا؟ کیا یہ رہا کرائیں گے؟ یہ کال رہا کرا لے گی؟ امریکی کانگریس رہا کرا لے گی؟ برطانیہ سے کوئی پیغام آ جائے گا اور رہا ہو جائیں گے؟ وہ ساری باتیں ختم ہو گئی. ٹرمپ جیت گئے، ابھی فون نہیں آیا، جنوری تک انتظار کیا جائے گا. تو کیا فون آئے گا چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اس سے اچھا فارمولہ میں دے سکتا تھا، میں 40 سال سے سیاست کر رہا ہوں، اگر آپ کوٹ لکھپت جیل کی یاترا کرتے تو ہم آپ کو بتاتے. لیکن انہیں بھی یہ پتہ ہے کہ فیصلہ انہوں نے نہیں کیا. فیصلہ کس نے کیا ہے ان کو پتہ ہے، اور وہ پیغام بانی چیئرمین کو ہی دے رہے ہیں کہ جان دو غصہ، ضد انا چھوڑیں، سیاستدانوں سے مذاکرات کریں، اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو کچھ نہیں دینا، اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی ہوگی کٹی، لہٰذا سیاستدانوں سے رابطے کریں اور سیاستدانوں میں جا کے قومی دھارے میں شامل ہو سیاسی طور پہ. لیکن شاہ محمود کی کون سنے گا؟ تو اندیشہ یہ پیدا ہو گیا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی بھی اس فیصلے سے بغاوت کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کل رہائی کے بعد پرویز الہی کی طرح چپ کر کے خاموشی اختیار کر لیں اور ملتان میں بیٹھ جائیں، اور ان کے جو گھوڑے ہیں یعنی زین قریشی اور مہربانو، ان کو پی ٹی آئی میں آگے رکھیں اور خود ایک سائڈ پہ ہو جائیں. ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ بات کی بات ہے، لیکن فی الحال تو وہ ایک لمبی قید وہ کاٹ رہے ہیں، اور وہ کوٹ لکھپت جیل میں، اور ان کے ساتھ اعجاز چودھری، یاسمین راشد، محمود الرشید سب موجود ہیں، اور کوئی انہیں ملنے نہیں آ رہا. عمر سرفراز چیمہ جو پنجاب کے گورنر تھے، ان کے اقتدار کے آخری گورنر جو تھے پنجاب میں، ان کا بھی کوئی حال نہیں پوچھ رہا. تو بے سر و سامانی بے حالی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے قانونی مشیر ان کے ساتھ مشورہ نہیں کر رہا ہے، کوئی ان سے رابطہ نہیں کر رہا ہے. یہ سب کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں. اب 24 نومبر کو سرپرائز کیا دے گی پی ٹی آئی، یہ دیکھنے والی بات ہے، جس کا دعویٰ کیا وقاص اکرم شیخ نے. اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم دھرنا دیں گے اور ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے. میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ مطالبات جو 3 رکھے ہیں، چوری کا مینڈیٹ کس سے؟ ان سے مانگ رہے ہیں جن پہ الزام ہے کہ انہیں چوری کیا ہے. حکومت واپس ان سے مانگ رہے ہیں جو ان کو گرا کے حکومت میں آئے، اور الیکشن ان سے مانگ رہے ہیں جو 8 فروری کے الیکشن میں بقول ان کے ہارے اور پھر وہ اقتدار میں ہیں. تو یہ معاملات کیسے ہوں گے؟ پھر 26ویں ترمیم جس حکومت نے کی ہے، مطالبہ ان سے کر رہے ہیں کہ جناب یہ واپس کرو، اس کو کالا دم قرار دیں.
تو یہ ساری چیزیں ایسی نہ ہونے والی. لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ فائنل کال نہیں ہے, یہ ٹیزر ہے. فائنل کال آئے گی پھر دسمبر کے آخر میں یا پھر جنوری میں. تو معاملات اس طرح کے. اب نواز شریف کی بات کرتے ہیں. نواز شریف پہ بڑے الزامات تھے, مریم نواز پہ بھاگ گئے, باقی بھی بھاگ جائیں گے. لیکن نواز شریف صاحب نے آ گیا اور نواز شریف صاحب نے لندن سے روانگی سے پہلے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں کوئی سیاست سے آؤٹ ہوں, میں پارٹی کو منظم کر رہا ہوں اور میں مملکت کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہوں, پاک بھارت دوستی بڑھانا چاہتا ہوں. میں سعودیہ سے کوئی تعلقات جو ہے وہ مزید بہتر کر کے کچھ سرمایہ کاری کروانا چاہتا ہوں. میں چین کے معاملات میں بہتری, تو جو میری ایک ذمہ داری ایک لیڈر کی حیثیت سے میں سب سے سینئر لیڈر ہوں, میں وہ کرنا چاہتا ہوں. اور میں جانتا ہوں جو یہ کہتے ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بننے نہیں دیا گیا. تو میں نے یہ کہا تھا کہ اکثریت ملے گی تو میں وزیر اعظم بنوں گا, اکثریت نہ ملی تو میں نہیں بنوں گا. میں اپنے پروگرام کے مطابق وزیر اعظم نہیں بنا اور مجھے کوئی اتنا شوق بھی نہیں ہے. اب میں یہی کام کروں گا, پارٹی کو منظم کروں گا اور ملک کے لیے اچھے تعلقات بناؤں گا مختلف ممالک سے, خاص طور پر مودی اور بھارت سے, کہ ہمسایہ ملک ہیں تو ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے. تو ان سے تجارت بھی ہونی چاہیے, ان سے سیاسی تعلقات بھی ہونے چاہیے, ان سے ناراضگی مسئلے مسائل بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے, مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے طے ہونے چاہیے. اور میرے مطلب انڈائریکٹ انہوں نے کہا اشارتاً کہ مودی سے میں رابطے کر کے ان کو قائل کروں گا, یعنی کرکٹ ڈپلومیسی پہ, کہ جناب اپنی ٹیم پاکستان بھیجیں, اس سے تعلقات میں بہتری آئے گی. اس وقت تک اتنے, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے نا ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سلامت رہیں, اللہ نگہبان.